ماسبق میں انہوں نے کیا ہے، مشترک کے معانی میں سے کوئی ایک معنی کسی دلیل سے ترجیح پا جائے تو اسے مؤول کہا جاتا ہے، دلیل ظنی سے یا قیاس سے کوئی ایک معنی راجح ہو جائے تو اس کو مؤول کہتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشترک کا کوئی ایک معنی دلیل قطعی کے ذریعے سے ترجیح پا جاتا ہے، خود متکلم کی جانب سے یہ بیان آ جاتا ہے کہ مراد یہ ہے۔ جب خود متکلم بیان کر دے کسی ایک معنی کو دلیل قطعی سے مشترک کے معانی میں سے کسی ایک معنی کی ترجیح ہو جائے تو اسے مفسر کہا جاتا ہے۔ اسی کو یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مشترک کے معانی میں سے کوئی ایک معنی، بعض معنی یعنی ایک معنی راجح ہو جائے بے بیان من قبل المتکلم، متکلم کی جانب سے بیان کے ذریعے، یعنی خود متکلم صراحتاً اپنی مراد بیان کر دے، کانا مفسراً تو وہ مشترک مفسر ہو جائے گا۔ مفسر یہ تفسیر سے ماخوذ ہے اور تفسیر کشف تام کو کہتے ہیں، مکمل طور پر واضح ہونا۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی شخص کسی مشترک لفظ کو استعمال کر کے خود ہی مراد کو واضح کر دے گا تو اس میں کسی قسم کا کوئی احتمال باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ دلیل قطعی کے ذریعے سے مفسر میں مشترک کے کسی وجہ کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور جب بیان آ جائے تو قطعی اور یقینی طور پر اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ مؤول میں احتمال ہوتا ہے لیکن مفسر میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں ہوتا ہے، قطعی اور یقینی طور پر اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ وہ حکمہ انہ یجب العمل بہ یقیناً، اور مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس کے مطابق قطعی اور یقینی طور پر عمل واجب ہوتا ہے، اس میں جانب مخالف کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ مثالہ، اور مفسر کی مثال، اذا قال لفلان علی عشرۃ دراہم من نقد بخارا، جب کوئی شخص کسی آدمی سے کہے، فلاں سے کہے، یعنی کسی کے لیے وہ اقرار کرے، کسی کے لیے اقرار کرے اور یہ کہے علیہ، یہ قالن اگر ادھر ہوتا ہے اذا قال، جب کوئی شخص کہے لفلان علیہ عشرۃ دراہم من نقد بخارا، لیکن یہ پتہ نہیں کیا سوچ کر کے، جب کوئی شخص فلاں سے کہے، ہے نا، اب اس کا مقولہ بعد میں آ رہا ہے کہ مقولہ علیہ سے ہے۔ پہلی صورت میں لفلان سے مقولہ بنے گا اگر اذا قال کے وہ پورا ہو جا رہا ہو،
اور دوسری صورت میں جیسا انہوں نے لگایا ہے علیہ سے مقولہ بنے گا. دونوں صورتیں معنی بن جائے گا، لیکن یہ قرآن علیہ عشرۃ دراہمہ زیادہ بن جائے گا. میرے ذمہ 10 درہم ہیں، میرے ذمہ 10 درہم ہیں من نقد بخارا، بخارا میں چلنے والے سکوں سے، بخارا کے سکوں سے، بخارا کے نقد سے. تو جب اس نے یہ کہا تھا علیہ عشرۃ دراہمہ، میرے ذمہ 10 درہم ہے، تو یہ احتمال اس میں تھا ان معانی کا کہ جو مختلف سکے وہاں چل رہے ہیں ان مختلف سکوں میں سے کوئی ایک ہوگا 10 درہم. سب کا جتنے سکے وہاں رائج ہیں تمام سکوں کا علیہ عشرۃ دراہمہ میں احتمال تھا. اگر من نقد بخارا نہ آتا تو ماسبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس کا رواج غالب ہوتا مالیت کے یکساں ہونے کی صورت میں اس پر محمول کیا جاتا. یہ تعویل کے ذریعے سے ہوتا. یہ کس ذریعے سے ہوتا؟ تعویل کے ذریعے سے. لیکن جب اس نے خود ہی وہاں رائج سکوں میں سے بخارا کے سکوں کو متعین کر دیا تو اب کسی اور کا کوئی احتمال باقی نہیں رہا. تمام احتمالات سرے سے ختم ہو گئے. جب تمام احتمال سرے سے ختم ہو گئے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قطعی اور یقینی ہو جائے گا. اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوگا. وہی بخارا کے جو سکے ہوں گے، بخارا کا جو نقد ہے وہی دینا لازم ہوگا. علیہ عشرۃ دراہمہ من نقد بخارا فقولہ، تو اس قائل کا قول، اس اقرار کرنے والے کا یہ کہنا من نقد بخارا کہ بخارا کے سکوں سے، بخارا کے نقد سے، تفسیر لہ، جو عشرۃ دراہمہ ہے اسی عشرۃ دراہمہ کی دراہم کی تفسیر ہے، اسی کا بیان ہے. فلولا ذالک، اگر یہ من نقد بخارا کا لفظ نہ ذکر کرتا لکان منصرفا الی غالب نقد البلد، تو غالب نقد بلد کی جانب یہ منصرف ہوتا، اس کی جانب پھرتا. یہ تعویل کے ذریعے سے جو وہاں سکہ زیادہ رائج ہوتا مالیت کے یکساں ہونے کی صورت میں، اس کی جانب وہ مراد لیا جاتا بطریق تعویل. لیکن جب اس نے خود ہی وہاں رائج سکوں میں سے ایک طرح کا سکہ یعنی نقد بخارا کو متعین کر دیا ہے تو اب وہی متعین رہے گا. اب دونوں میں فرق یہ ہو رہا ہے کہ تعویل میں احتمال غیر کے ساتھ کسی ایک معنی کو ظن غالب کی بنیاد پر ترجیح دی جاتی ہے. تعویل میں، مؤول میں کسی ایک معنی کو ظن غالب کی بنیاد پر ترجیح دی جاتی ہے، اور مفسر میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں ہوتا ہے، بیان متکلم ہی کی بنیاد پر ایک معنی راجح ہوتا ہے. وہاں احتمال غیر کے ساتھ نہ کسی ایک معنی کی ترجیح ہوتی ہے تعویل میں، اور یہاں کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں ہوتا ہے، متکلم کے بیان ہی سے وہ معنی متعین ہوتا ہے. تو جب یہ فرق دونوں میں ہے تو قوی کون ہوا، مفسر یا مؤول؟ ظاہر سی بات ہے کہ مفسر میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں ہے تو وہ راجح ہوگا، قوی ہوگا. اسی کو یہ کہتے ہیں فیترجح المفسر، لہذا مفسر جو ہوگا یہ مؤول پر راجح ہوگا. فلا یجب نقد البلد، تو شہر میں کے عام سکے، شہر کے دوسرے سکے جو ہیں وہ اقرار کرنے والے پر واجب نہیں ہوں گے، بلکہ وہی نقد بخارا جو ہے وہ اس کے ذمہ لازم ہوگا.
فصل فی الحقیقت والمجاز، یہ فصل حقیقت اور مجاز کے اعتبار سے ہے۔ استعمال کے اعتبار سے لفظ کی ابھی تک کیا تھا؟ وضع کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ ضمن مفسر کا بھی بیان آ گیا کیونکہ ایک مؤول یہاں سے استعمال کے اعتبار سے لفظ کی قسموں کا بیان ہے۔ استعمال کے اعتبار سے بھی لفظ کی 2 قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، کنایا۔ اس کا بیان بعد میں آ رہا ہے الگ فصل میں۔ استعمال کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح اور کنایا۔ سب سے پہلے یہ حقیقت اور مجاز کا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ اصل ہے، جو اصل ہے اس کو سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت اور مجاز دونوں کو ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں، صریح اور کنایا کو ایک ساتھ بیان کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر کسی قرینہ سے حقیقت کو سمجھا جاتا ہے اور کسی علاقے کی بنیاد پر مجاز کو سمجھا جاتا ہے، تو دونوں میں ایک گنا مناسبت ہے، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ کل لفظ وضعہ واضع اللغت بإزاء شیء، ہر وہ لفظ جسے واضع لغت نے وضع کیا ہو، جسے واضع لغت نے متعین کیا ہو کسی چیز کے مقابلے میں، تو واضع نے جس لفظ کو جس چیز کے لیے متعین کر دیا وہ اس کا کیا ہوگا؟ حقیقی معنی ہوگا۔ بغیر کسی قرینہ کے جب اسے مطلق بولا جائے تو وہی سمجھ میں آئے تو وہ معنی کیا ہوتا ہے؟ حقیقت ہوتا ہے۔ جو بغیر کسی واسطے کے بذات خود اس چیز جس چیز پر لفظ کی دلالت ہوتی ہے اسے حقیقت کہتے ہیں۔ کل لفظ وضعہ واضع اللغت، ہر وہ لفظ جسے واضع لغت نے، لغت کو وضع کرنے والے نے کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا ہو، متعین کیا ہو، تو جس کے لیے اس نے متعین کر دیا وہ معنی کیا ہوگا؟ حقیقت ہوگا۔ جیسے اسد کو شیر کے لیے متعین کیا تو اسد کا معنی شیر، یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ لیکن اگر کسی علاقے اور مناسبت کی بنیاد پر اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے، جیسے زید اسد، زید شیر ہے، اس کا معنی یہ تو نہیں ہوا کہ اس کے پنجے ہیں، معنی یہ ہے وہ ہے، بلکہ بہادری میں زید کو اسد کہا گیا ہے کہ شیر بھی بہادر ہوتا ہے، یہ بھی بہادر ہے، تو اس علاقے اور مناسبت کی بنیاد پر زید کو شیر کہہ دیا گیا ہے۔ تو اگر بذات خود لفظ کی اس چیز پر دلالت ہو رہی ہے تو اس کو حقیقت کہیں گے، جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، جس کے مقابل میں کسی قرینے کی کوئی ضرورت نہ پڑے تو حقیقت ہے، اور اگر کسی علاقہ اور قرینہ کی ضرورت پڑ رہی ہے اس معنی کو سمجھنے کے لیے تو وہ کیا ہوگا؟ اب انہوں نے تو واضع لغت سے اس کی تخصیص کر دی ہے کہ واضع لغت نے جس لفظ کو جس چیز کے مقابلے میں وضع کیا ہے
تو وہ کیا ہوگا؟ حقیقت. لیکن عام اصولیین واضح لغت کے وضع کے ساتھ حقیقت کو خاص نہیں کرتے ہیں، بلکہ کبھی واضح صاحب شریعت ہوتے ہیں. تو شرع کی جانب سے اگر وضع ہو تو اسے حقیقت شرعیہ کہا جاتا ہے، اور اگر لغت کی جانب سے وضع ہو، کسی لغوی نے وضع کیا ہے تو اسے حقیقت لغویہ کہا جاتا ہے. اگر عرفی اعتبار سے کسی لفظ کو کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا گیا تو اسے حقیقت عرفیہ کہا جاتا ہے. عرفیہ میں بھی کبھی خاص لوگ اپنے عرف کے اعتبار سے کسی لفظ کو کسی چیز کے مقابلے میں وضع کرتے ہیں، جیسے کلمہ کا لفظ ہے، اسم کا لفظ ہے، فعل کا لفظ ہے، مخصوص لوگوں نے اسے وضع کیا ہے تو اسے حقیقت عرفیہ خاصہ کہا جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام لوگ بھی کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے خاص کر لیتے ہیں تو اسے حقیقت عرفیہ عامہ کہا جاتا ہے. جیسے دابہ، ہر رینگنے والے کو دابہ کہا جاتا ہے، لیکن عام لوگوں نے چوپائے کو دابہ کے لیے خاص کر دیا ہے. اسی طریقے سے جلوس کا لغوی معنی بیٹھنا ہوتا ہے. جلوس کا کیا معنی؟ بیٹھنا ہے. لیکن پورے قصبے میں گشت کر کے ربیع الاول کے موقع پہ پوری جماعت آ جاتی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلوس نکلا ہے. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ تو جلوس کا معنی تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن آپ سب لوگ گھوم کر کے آ جاتے ہیں کسی بھی تقریب میں اور بولتے کیا ہیں؟ جلوس میں گئے تھے. تو گھومنے گیا تھا کہ جلوس میں گیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ حقیقت عرفیہ. عرف میں اس جلوس کے لفظ کو اسی معنی کے لیے، گشت کرنے کے معنی کے لیے خاص کر لیا گیا. اس لیے اگرچہ اس کا لغوی معنی بیٹھنا ہوتا ہے نا، اب اس کا اعتبار نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں. کل لفظ وضعہ واضح اللغت، ہر وہ لفظ جسے واضح لغت نے کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا ہو، فہو حقیقت لہ، تو وہ لفظ اسی معنی کے لیے حقیقت ہوگا. اسی شے کے لیے جس کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ حقیقت ہوگا وہ لفظ. وَلَوِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ، اور اگر اس لفظ کو اس معنی موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال کیا جائے، کسی قرینے کی کسی علاقے کی بنیاد پر، یکون مجازن، تو وہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے. تو اب صاف صاف تعریف یہ ہوئی کہ اگر کوئی لفظ کسی معنی کے لیے موضوع ہے تو اس لفظ کو معنی موضوع لہو ہی میں استعمال کرنا، یا سیدھے کہیں ہر وہ لفظ جسے اس کے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہو اسے حقیقت کہیں گے، اور ہر وہ لفظ جسے کسی علاقے کی بنیاد پر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہو تو اسے مجاز کہیں گے. ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدہ. پھر حقیقت مجاز کے ساتھ، یعنی کسی ایک ہی حالت میں ایک ہی لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں مراد لے لیے جائیں، معنی حقیقی بھی مراد ہو اور معنی مجازی بھی مراد ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ائمہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی حالت میں ایک ہی لفظ سے ایک ساتھ حقیقت اور مجاز کا معنی مراد لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک میں
علاقہ کا معنی پایا جاتا ہے، دوسرے میں نہیں پایا جاتا ہے. تو اگر ایک ہی حالت میں ایک ہی لفظ سے دونوں مراد لیے جائیں گے تو دو متنافی چیزوں کا جمع کرنا لازم ہے کہ علاقے کی وجہ سے بھی کیا کہہ رہا ہے کچھ تو کہہ رہا ہے اشارہ کر رہی ہے کہ ایک میں علاقہ ہونے کا معنی ہے اور ایک میں علاقہ بغیر علاقہ کا معنی ہے. جب ایک ہی حالت میں ایک ہی لفظ سے دونوں کا اجتماع ہوگا تو یہ ہوگا علاقہ بھی پایا جا رہا ہے نہیں بھی پایا جا رہا ہے. اس لیے ایک حالت میں ایک لفظ سے حقیقت مجاز کے ساتھ اکٹھا ثم الحقیقت مع المجاز، پھر حقیقت مجاز کے ساتھ لا یجتمعان، یہ دونوں اکٹھا نہیں ہوں گے ارادتاً مراد ہو کر کے من لفظ واحد، ایک ہی لفظ سے فی حالت واحدۃ، ایک ہی حالت میں. اور اگر حالتیں مختلف ہو جائے تو ہو سکتا ہے لفظ وہی ہوتا ہے، ایک حالت میں دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہے، دوسری حالت میں دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہے. تو ضابطہ یہ ہے ہمارے ائمہ کے نزدیک کہ حقیقت اور مجاز کو ایک ساتھ ایک حالت میں ایک لفظ سے مراد نہیں لیا جا سکتا ہے، یہ محال ہے. ولہذا قلنا، اور ان کے اجتماع کے محال ہونے ہی کی بنیاد پر ہم نے کہا ہے لما ارید ما يدخل في الساعة بقوله علیہ السلام لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساعة بالساعین، جو ارشاد رسالت ہے کہ درہم کو درہم کے ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے میں، ایک سا کو 2 سا کے بدلے میں نہ بیچو. اس حدیث پاک میں ولا الساعة بالساعین جو ہے اس سے ظرف مراد ہے یا مظروف؟ مظروف مراد ہے، یعنی سا کے اندر جو چیز جو جنس رکھی گئی ہے، مثلا گیہوں اس میں رکھا گیا تو ایک سا گیہوں کو 2 سا گیہوں کے بدلے میں نہ دیں. ولا الساعة بالساعین میں جو اس کے اندر جو چیز رکھی جاتی ہے وہ مراد ہے. پیمانہ تو نفس وہ ذات ہوئی سا کی، اس کے اندر جو چیز حلول کرتی ہے، جو چیز رکھی گئی، جیسے گیہوں اس میں رکھ دیا گیا تو گیہوں کو نہ بیچو، ایک سا گیہوں کو 2 سا گیہوں کے بدلے میں نہ بیچو. تو مظروف یعنی جو چیز اس کے اندر رکھی گئی وہ چیز مراد ہے. یہ حقیقت ایک معنی مراد لے لیا، حقیقت تو وہی سا ہے نا، لیکن یہاں پر ولا الساعة بالساعین سے اس کا مجازی معنی، جو چیز اس کے اندر داخل ہے، جو چیز اس کے اندر ہے وہ چیز مراد لے لی گئی. اور جب اس کا مجازی معنی مراد لے لیا گیا سا کا تو اب نفس سا یعنی عین سا جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہو سکتا. ایک کو مراد لے لیا گیا، اب دوسرا مجازی معنی مراد ہو گیا تو اب حقیقت کو مراد نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کا ایک حالت میں ایک ہی لفظ سے اجتماع یہ کیا ہے؟ محال ہے. تو ولا الساعة بالساعین سے بالاتفاق اس میں جو چیز رہتی ہے یعنی مظروف وہ مراد ہے، اس لیے نفس سا کو مراد لینا درست نہیں ہوگا. لما اریدہ، جب تمام علماء کا اتفاق اور اجماع ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ولا الساعة بالساعین میں سا سے وہ چیز مراد ہے جو سا میں داخل ہو، ما يدخل فی الساعة، جب سا میں حلول کرنے والی چیز مراد لے لی گئی، سا میں رکھی جانے والی چیز مراد لے لی گئی. آقا کریم کے اس ارشاد کہ لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساعة بالساعین سے سقط اعتبار نفس السائر، تو نفس سا کا اعتبار ساقط ہو گیا. یعنی اب
عین سا کو مراد نہیں لے سکتے ہیں حتیٰ جازہ، اور جب وہ مراد نہیں ہے، مضروف مراد ہے، تو 1 سا کو 2 سا کے بدلے میں بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہاں پر مراد نہیں ہے۔ دوسری مثال ولما ارید الوقاء من آیت الملامست، اور جب وَإِذَا لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں سے جمع کر لو، فَلَمْ تَجِدُوا، اور آگے کیا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا۔ تو آیت کریمہ میں یہ ہے کہ جب عورتوں سے لمس ہو جائے، اس ملامسہ سے ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ جمع مراد ہے، سب لوگ کہتے ہیں جمع مراد ہے۔ جب عورتوں سے جمع کر لو اور پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، تو اس آیت میں لامستم سے جمع مراد لے لیا گیا۔ اب جب جمع مراد ہے تو چھونے کا معنی صرف مراد نہیں لیا جائے گا، جب جمع مراد ہے تو صرف چھونے کا معنی مراد نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وَإِذَا لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ میں لمس کو جمع کے معنی میں لے لیا گیا ہے، تو اب وہ ماس چھونے کے معنی میں نہیں رہے گا۔ تو یہ کہتے ہیں وَلَمَّا أُرِيدَ الْوَقَاءَ، اور جب جمع کو مراد لے لیا گیا آیت ملامسہ میں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اچھا أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، تو سقط اعتبار و ارادۃ المس بالید، تو ہاتھ سے چھونے کے مراد لینے کا اعتبار ثابت ہو گیا، یعنی ہاتھ سے چھونے سے یہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی عورت کو ہاتھ سے چھو لے تو چاہے کوئی حائل ہو یا کوئی حائل نہ ہو، اس کا وضو قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، اذا اوصل موالی ہے، جب کسی نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی، یعنی ان لوگوں کے لیے وصیت کی جن کو اس نے آزاد کیا ہے، جن کو اس نے آزاد کیا ہے، تو اس کے موالی ہیں، یعنی موتب، اس کے آزاد کردہ لوگ ہیں، اور جن کو اس نے آزاد کیا ہے انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو آزاد کیا ہے، یعنی موالی کے بھی موالی ہیں، موالی کے بھی موالی ہیں۔ جب اس نے وصیت کی اپنے موالی کے لیے تو یہ وصیت اس کے آزاد کردہ لوگوں کے لیے ہوگی، وہی حقیقت ہے۔ اور اس کے موالی اور جب اس کے اپنے موالی، اس کے موت تک یہ مراد لے لیے گئے، تو اب موالی کے موالی کو مراد لینا یہ ثابت ہو جائے گا، ان لوگوں کو مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ قال محمد، امام محمد نے فرمایا ہے، اذا اوصى لموالی ہے، جب کوئی اپنے موالی کے لیے وصیت کرے، وَلَهُ مَوَالٍ، اور اس کے موالی ہوں بھی ایسے موالی جن کو اس نے آزاد کیا ہے، وَلِمَوَالِهِ مَوَالٍ، اور اس کے موالی کے بھی موالی ہوں جن کو انہوں نے آزاد کیا ہے، یعنی موالی نے، کانت الوصیۃ لموالی ہے، تو وصیت اس وصیت کرنے والے کے موالی کے لیے، آزاد کردہ لوگوں کے لیے ہوگی، دون موالی ہے، اس کے موالی کے لیے نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے وفی السیر الکبیر، سیر کبیر میں ہے، لو استامن اہل الحرب علی آبائہم، اگر حربیوں نے اپنے آبا کے لیے امان طلب کیا، تو اب کا لفظ باپ کے لیے یہ حقیقت ہے، دادا کے لیے بھی بولا جاتا ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہے، اس لیے لا تدخلوا الاجداد فی الامان، اجداد یہ امان میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ اب کو مراد لے لیا گیا۔ اسی طریقے سے وَلَوْ اسْتَمَعْتَمُوا عَلَىٰ أُمَّهَاتِهِمْ، اگر اپنی ماؤں کے لیے ان لوگوں نے امان طلب کیا اور مسلمانوں نے امان دے بھی دیا، لا يثبت الامان فی حق الجدات، تو جدات کے حق میں امان ثابت نہیں ہوگا،
کیونکہ یہ حقیقت میں انہیں پیدا کرنے والی نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا ہے کہ حقیقت اور مجاز اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اذا اوصى لابکار بنی فلان، جب کوئی بنی فلاں کے باکراؤں کے لیے وصیت کرے، باکراؤں کے لیے کوئی وصیت کرے، تو وہ عورت جو زنا کی بنیاد پر جس کا پردہ بکارت ظاہر ہو گیا ہو، جس سے وصی کی گئی ہو، تو وہ اس حکم وصیت میں داخل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقت میں باکرہ نہیں ہے، اور ابکار بنی فلاں میں اس کا حقیقی معنی باکرہ ہونا، کماری ہونا، یہ مراد لے لیا گیا ہے۔ لا تدخل المصابۃ بالفجور، تو زنا کی بنیاد پر جس سے وصی کی گئی ہو وہ اس حکم وصیت میں داخل نہیں رہے گی۔ صفحہ ہو گیا جی نا۔